ویلکم بیک ناظرین، یہ وقت ہے میرا میں ہم فائنلی واپس آ چکے ہیں اور اب میرے خیال میں آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں اور بہت بےتاب ہے بڑی باتیں کرنے کے لیے. جی بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نصر اللہ صاحب سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا. میرے دو سوال ہیں, ایک تو ایجوکیشن کے اوپر ہے اور ایک بجلی کے اوپر ہے. ایجوکیشن کے اوپر پاکستان کی جو حکومت نے اس نے بجٹ کا 2% حصہ رکھا اور انڈیا نے یہی 25 سے 26% تک حصہ رکھا. تو کیا ان کی پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد بجٹ کا کتنا فیصد حصہ رکھے گی ایجوکیشن کا؟ کیونکہ جب تک شعور نہیں ہوگا, ایجوکیشن نہیں ہوگی, تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ایک ہی کمپنی کو دی ہوئی ہے, KEC کو. اس کا پورا کوٹا KEC کو دیا ہوا ہے. اگر یہی کوٹا جس طریقے سے پہلے PTCL کو دیا ہوا تھا تو بہت مسئلے آتے تھے, لیکن جب سے ایک دوسری کمپنیاں آ گئی, زونگ آ گئی, یوفون آ گئی, مونوپولی ایک ختم کر دی گئی نا. مونوپولی جب ختم کر دی گئی تو پھر کمپٹیشن بڑھا, ریٹ کم ہوئے. پہلے جیز تھی, پھر زونگ, اس طریقے سے. تو اب اس طرح مونوپولی ختم کر دی جائے, مختلف کمپنی کو اس کا کوٹا دیا جائے تاکہ آسانی ہو. آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ صحیح. آپ کیا اشارے کر رہے ہو, روک رہے ہو اس کو؟ نہیں, وہ ایگزامپل دے رہا تھا کہ جتنا کمپٹیشن ہوگا اتنی زیادہ پروڈکشن بڑھے گی. جی نصر اللہ صاحب. جو بنیادی سوال پہلا آپ نے کیا ایجوکیشن سے متعلق ہمارے بجٹ میں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم خود طالب علم تھے, کراچی یونیورسٹی میں تھے, تو ہم اس پر مستقل کمپین چلاتے رہتے. اس وقت تو حال یہ تھا کہ ہمارے بجٹ میں 1.8% تھا اور اب بتدریج کچھ انکریز ہو کر یہ اراؤنڈ 3 اور 4 کے درمیان پہنچا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں, اگر پاکستان آج 64 سال میں ہم اس مقام پر ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی, ہمارا لٹریسی ریٹ جو گورنمنٹ بتاتی ہے کوئی اراؤنڈ 41-43%, اس میں وہ بھی شامل ہے جو صرف اپنی سگنیچر کر سکتا ہوں. لٹریسی ریٹ سے اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ لٹریٹ وہ ہے جس کو سائن کرنا آتا. تو 42%. اور آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے جو ریجن ہے, ہمارے ریجن میں بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان تھا, آج اس کا لٹریسی ریٹ ہم سے کئی گنا آگے, میں سمجھتا ہوں کوئی اراؤنڈ 90 کے قریب ہے. سری لنکا اس کا اسی طریقے سے 90. تو ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہم اس قوم کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آج حال یہ, میں آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ سرکاری جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, اسکولز, اس کی حالت زار یہ کہ کوئی شہری بڑے شہروں کے اندر بالخصوص اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ ان سرکاری اسکول کی جو عمارتیں ہیں اس میں تمام فیسلٹیز, یعنی بڑی عمارتیں, اس میں گراؤنڈز ہیں, سب ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, لیکن کیونکہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر, ان کا وہ معیار نہیں ہے, وہ اسکول آنے تیار نہیں ہے. سندھ میں ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جو گھوسٹ اسکولز ہیں. تو آپ کی حکومت اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل انشاءاللہ ہم حکومت میں آئیں گے, ایجوکیشن ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوگی. نمبر 1 تعلیم ہمارا فوکس ہوگا, اس لیے کہ اس قوم کا مستقبل تعلیم سے وابستہ. قرآن کی پہلی وحی اللہ رب العالمین نے اس میں علم کا تذکرہ کیا, پڑھنے کا تذکرہ کیا, قلم کا تذکرہ کیا. اس کے بغیر امت مسلمہ آگے نہیں جا سکتی. اور جب تک ہم علم کے ساتھ جڑے رہے, اس دنیا میں ہم نے 1250 سال امامت اور قیادت ہر میدان میں کی. بالکل صحیح. اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا علم کو, ہم دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت بدقسمتی ہے, پوری جو عالم اسلام ہے, جو اسلامی ممالک ہیں, اس کو مجموعی طور پر آپ دیکھنے کہ وہاں سے کتنے PhDs نکلتے ہیں, تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید جاپان اکیلا اس سے کئی گنا زیادہ PhDs وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران جو بھی آئے, چاہے جمہوریت ہو, انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا. اس لیے آپ دیکھیں, میں ذرا کھل کر اس پر تھوڑا آگے بات کروں. بتائیے اگر آپ لوگوں کے بجٹ میں کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. ہمارا اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں آپ سے پوچھوں تو ہمارے ملک میں بیک وقت 4-5 ایجوکیشن سسٹم ہے جو جاری. آپ دیکھیں جاپان جو جنگ عظیم کے بعد دوسری جس حالت میں ہوا, اس نے انتہائی ذلت آمیز شرائط جو وہ تسلیم کی, لیکن ایجوکیشن پر اس پر آ کر وہ اڑ گئے. انہوں نے کہا جی ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم ہوگا, ہم اس پر ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور آج دیکھیں کہ جاپان کس قدر تیزی کے ساتھ اس نے ترقی کی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو کمپرومائز کیا وہ ایجوکیشن پر کی. آج ہمارے ملک میں 5-6 سسٹم ہیں, کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم بحیثیت نیشن اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ہمارے سامنے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں بے شمار نظام ہے. میں کسی نظام کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو آپ سسٹم بنائے. فیسز کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہماری کرپشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی جو بورڈز کے سلسلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹیوں کے معاملے میں ہم جو ہے ڈانوا ڈولی رہے, پریکٹیکل پہلے ہو گئے,
باقی بعد میں, مطلب بالکل ایک انسرٹینٹی ہے, لوگ بالکل پریشان. یہ تو سب کو پتہ ہے ان تو حالات اس کا. لیے آپ ہم یہ چاہتے ہیں نمبر 1 ہم ویژن رکھیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. آج سے 20 سال 25 سال 50 سال بعد یہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, نمبر 1. بالکل. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہماری قومی زبان کی اپنی اہمیت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش نہ, دنیا میں جتنی زبانیں وہ سیکھنی چاہیے. ماضی میں ہم عربک سیکھتے رہے, پرشین سیکھتے رہے, یعنی بر صغیر کے اندر عربک پرشین جو اس وقت کی مین لینگویجز تھیں, تو انگلش سے یہ نہیں کہہ رہا, لیکن قومی زبان ہماری جو ہے جس کی بنیاد پر کوئی نیشن اسٹینڈ کرتا ہے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو اپنے جو ادارے ہیں اس کے تحت لائیں کہ ہماری بنیادی اپروچ کیا ہوگی, ہم کیا دینا چاہتے ہیں اپنے نوجوان کو. ہم ایک اسے اچھا مسلمان بنائیں, ہم ایک اسے اچھا پاکستانی بنائیں, اور پھر ہم جو پروفیشنل ہماری ضروریات ہیں ڈومیسٹک اس کے مطابق ان کو ٹرین کریں. تو ہم جب آئیں گے انشاءاللہ تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ایک ویژن کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, اس کو دور کریں گے. نمبر 3 یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن, اس پورے ایجوکیشن سسٹم سے کرپشن وہ کریں گے. اور نمبر 4 یہ کہ انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کا جو بجٹ ہوگا اور ہیلتھ کا جو بجٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم انکریز کریں گے اور اس کو اس مقام پر لے جائیں گے. اچھا کہتے ہیں کہ جی 25% اس سے زیادہ دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان کے مسائل کو حل کرنا آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا, ورنہ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں نا, تنزلی اور تنزلی اور تنزلی ہمارا نتیجہ. جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل بولیے. ویسے تو جو نوجوان نے سوال کیا ہے وہ پاکستان کے تمام نوجوانوں کے لیے بڑا اہم ہے, اور بہت اس کا مکمل اور جامع جواب جو ہے وہ نصر اللہ شہزی صاحب کی طرف سے آیا ہے. لیکن میں چند باتیں اور کہنا چاہوں گا. جی جی بالکل. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آنے کے بعد کیا کریں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ اس سے پہلے جب ہم کو موقع ملا ہے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر, تو ہم نے کیا کیا ہے. جی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب جب اس شہر کراچی کے سٹی ناظم بنے, کراچی کے اندر انٹرمیڈیٹ کالجز کی تعداد 72 تھی, اور 4 سال کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے 36 انٹرمیڈیٹ کالجز کا اس شہر کے اندر اضافہ کیا. اور 2005 میں جب وہ اس شہر کے سٹی ناظم نظامت کی ذمہ داری سے ہٹے تو کراچی کے اندر انٹرمیڈیٹ کالجز کی تعداد 108 تھی. میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. وہ ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں وہ کالجز, ابھی تک چل رہے ہیں. آج بھی وہ تعداد 108 ہے, کوئی دوسرا اضافہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ تعلیم کے شعبے میں میدان میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جماعت اسلامی کے لوگ رکھتے ہیں, جماعت اسلامی کی ٹیم رکھتی ہے, اس نے یہ کر کے دکھایا. تو اتنے الزام کیوں لگائے جاتے ہیں کہ پروگریسو نہیں ہے. دوسری بات میں اس میں عرض کروں, جب صوبہ سرحد میں ایم ایم اے کی لاسٹ گورنمنٹ تھی اور سراج الحق صاحب وہاں پر سینئر منسٹر تھے جو جماعت اسلامی پاکستان کے آج نائب امیر ہیں, تو اس وقت کی پاکستان کے بارے میں یہ رپورٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل اداروں کی موجود ہے کہ پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ پر میں اضافہ ہوا تھا تو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. اس لیے کہ ایک طرف تو یہ تعداد تعلیمی اداروں کی بڑھنی چاہیے جو بڑھائی گئی تھی, اور تقریباً وہاں پر بڑھنے والے تعلیمی اداروں کی تعداد 300 کالجز کا اضافہ ہوا تھا پورے خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن وہیں میں دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا 4 دن پہلے کی بات ہے, ایک اشتہار چھپا ہوا تھا اور اساتذہ مانگے گئے تھے, لیکن اس اشتہار میں اساتذہ بھی مانگے گئے تھے اور اسی اشتہار کے اندر خاکروب بھی مانگے گئے تھے. اور مجھے شرم آئی کہ پاکستان کے اندر خاکروب کی تنخواہ اور استاد کی تنخواہ برابر رکھی گئی تھی. اور یہ پاکستان میں یہ نہیں کہتا خاکروب کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن استاد کو عزت دیے بغیر, احترام دیے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. مجھے فخر ہے میرے لوگ جب اقتدار میں تھے تو صوبہ سرحد کے اندر پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اراکین صوبائی اسمبلی کی تنخواہوں میں کمی کی گئی اور ایک صوبائی اسمبلی کے رکن کی تنخواہ پرائمری استاد کے برابر مقرر کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے شعبے میں یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی کی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کے اندر بہت اہم بات کہی گئی. ہمارا جو ذریعہ تعلیم ہے وہ بہت اہم ہے.
آپ دیکھیں کہ آج اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ پیپرز شائع ہوتے ہیں ترکی کے. میں ترکی جا چکا ہوں. ترکی کے اندر پورا نظام تعلیم، وہ میڈیسن ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ ٹرکش لینگویج میں ہے. دوسرے نمبر پر اگر سب سے زیادہ ریسرچ پیپرز شائع ہوتے ہیں ایران کے شائع ہوتے ہیں. ایران کے اندر سب کچھ فارسی میں پڑھایا جاتا ہے. میں ان کے میڈیکل کالجز میں گیا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا بھر میں جو کتاب چھپے ہم 4 مہینے کے اندر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں پوری ٹرکی کی تو ایگزامپل آپ نے بڑی اچھی دی ہے. اپنی زبان کو جتنا انہوں نے اسٹرانگ بنایا ہے، وہاں کہیں آپ چلے جائیں، میں خود گئی ہوں، کوئی آپ سے انگریزی میں بات نہیں کرے گا، سب اپنی ٹرکش میں بات کرتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا. اور اتنی ایجوکیشن، اتنے پروگریسو ہیں وہاں، سب ایگزسٹ کر رہے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں. وہی آپ نے سولر انرجی کی بات کی، وہاں یوز ہوتی ہے. میں بلکہ اس میں ذرا سا اور اضافہ کروں گا کہ گزشتہ عرصے میں پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک بہت اہم شخصیت آئیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو. ان کی کوششوں نے پاکستان کو ریسرچ اور ریسرچ پیپرز کے معاملے میں آگے بڑھایا تھا. ایک کال لینی بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. I'm so sorry، وہ بڑی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں. جی عمران صاحب معذرت کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت سوری، وہ بات اتنی لمبی چل رہی تھی. وینی جی بڑی ضروری باتیں اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی، بڑا اچھا لگا سن کر. بس میرا پوچھنا یہ تھا کہ اس وقت جماعت اسلامی کے جو موجودہ قیادت ہے اس کے پاس کیا ایسا ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا جس سے وہ 65% یوتھ کو اکٹھا کر لیں اور ان کو اسلامی انقلاب کی طرف راغب کر سکے، نہ کہ جو سید ابو علا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یوتھ کے اوپر زور دیا اس وقت کی پالیسیز، اس کے بعد میاں طفیل صاحب کی پالیسی، سابق امیر جماعت اسلامی محترم قاضی حسین احمد صاحب کی پالیسی. اس کے مقابلے میں آج کی پالیسی یہ ہے کہ جس میں صرف یوتھ پہ فورس کیا گیا ہو، فوکس کیا گیا ہو، اور ان کو اس بات پہ ایگری کیا گیا ہو کہ اسلامی انقلاب ہی اس ملک کا آخری حل ہے. اس بارے میں مجھے بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو عمران صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے؟ یہ جو عمران صاحب نے سوال کیا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر بڑا اہم سوال ہے. اور جماعت اسلامی اور پاکستان کی دوسری جماعتوں کے اندر کیا فرق ہے، یوتھ اس کے اندر کیوں آئے، اور اسلامی انقلاب سے کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، اس پہ بھی میں آتا ہوں. اسلامی انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہی ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے. معاشرے کے اندر عدل قائم کیا جا سکتا ہے، انصاف قائم کیا جا سکتا ہے، محروموں کی تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے. اور جب اس بنیاد پر کسی نظام کو تبدیل کیا جائے اسے اسلامی انقلاب کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کو مدینہ منورہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا ایک خواب ہے، اور یہ خواب پاکستان کے نوجوان الحمدللہ دیکھتے ہیں. مجھے فخر ہے پاکستان کے نوجوان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں اس میں دوسری بات عرض کروں گا، پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر آنے والا کوئی نوجوان پاکستان میں جماعت اسلامی کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ تک پہنچ سکتا ہے. یہ جاگیرداروں کی جماعت نہیں، یہ وڈیروں کی جماعت نہیں، یہ ایک خاندان کی جماعت نہیں. یہاں پر قیادت موروثیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امیر میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امیر قاضی حسین احمد، چوتھے امیر سید منور حسن. ان چاروں کا آپس میں کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، ان کے علاقے بھی الگ الگ ہیں، لیکن ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. ایک آدمی تقوی کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اس کو پورے پاکستان کے اندر جو جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں وہ منتخب کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی کسی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں ہے. اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ صرف جماعت اسلامی یہ موقع فراہم کرتی ہے آپ کو کہ آپ اس کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ میں پہنچ سکتے ہیں. تیسری بات ہے، اور بھی ایک دو پارٹیز ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو کوئی کنیکشن، پولیٹیکل کنیکشن کی بیسس پہ نہیں آگے بڑھاتے، وہ بھی کلیم کرتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں میں کس پارٹی کی بات کر رہی ہوں. میں کسی پارٹی کو مطلوب نہیں کرنا چاہتا، ہر پارٹی کا اپنا ایک پروگرام ہے، لیکن 64 سال کی جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے. میری گفتگو کے پیچھے میری ہسٹری موجود ہے، میری تاریخ موجود ہے،
اور آج بھی جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں ہر 5ویں سال پہ انتخاب ہونا ہے اور اس انتخاب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. جی اب بڑی دیر سے سوال ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ اتنی ساری نیچرل ریسورسز ہیں تو ان کو اب تک ایکسپلور کیوں نہیں کیا گیا جب سے پاکستان بنا ہے؟ اچھا یہ سوال ہے, یہ پوچھیں گے آپ لوگ کریں گے یا نہیں؟ ہاں یہ لوگ کریں گے. اچھا کیونکہ نہیں کیا گیا تو ہمارے سامنے کیوں نہیں کیا گیا؟ آئل کے اندر جو ہم اتنے ٹیکسز دیتے ہیں, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ دیتے ہیں, جو امپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے اچھا ہم یہیں پہ اگر اس کو ایکسپلور کر لیں تو اس کا کیا. اچھا انرجی کرائسس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے, سوری آپ کا بھی ساتھ لے لیتے ہیں سوال. السلام علیکم, ذیشان میرا نام ہے اور میرا دونوں گیسٹ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد مملکت ہے جہاں پر 94 وزارتیں, دنیا کی کسی بھی کنٹری میں 94 وزارتیں نہیں ہیں. امریکہ میں زیادہ سے زیادہ وزارتیں 30 ہیں, لیکن اس پر کوئی پارٹی بات نہیں کرتی. جماعت اسلامی کیونکہ اسلام کی بات کرتی ہے. اسلام تو وہ ہے کہ ایک امیر تھا عمر فاروق, اس نے پوری سلطنت پر عدل قائم کیا تھا. تو کیا یہ 94 بھکاری سارے جو بھیک لوٹ رہے ہیں, ان کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر ایک وزیر آئے اور ہم بات کرتے ہیں خرچوں کی, جب ایک ہوگا تو خرچے بھی کم ہوں گے, جب 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے تو ہماری مملکت ترقی بھی کرے گی. اس پر جماعت اسلامی کیا کوئی بات کر چکی ہے یا اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ صحیح, آپ تو ابھی سے سیاستدان بن چکے ہو. کیا بات ہے جی. 18ویں ترمیم میں بات اور ایڈ کروں گا, 41 منسٹر ہونے چاہیے, لیکن اس وقت کابینہ میں 96 یا 95 مشیر اور وزیر ہیں. تو 18ویں ترمیم کی بھی یہاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ تعلیم جو ہے, میں کانفرنس میں تھا وہاں عطاء الرحمان صاحب کہہ رہے تھے سارے آپ ترقیاتی کام روک دیں, 3 سال صرف تمام پیسہ 100% صرف تعلیم پہ منحصر کر دیں. ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور دوسری بار مہاتیر محمد ملیشیا کے ان سیاستدانوں میں 17 بڑے, جس میں کیسے پڑھیں گے بچے جب لائٹ نہیں ہے اسکولوں میں اور گھروں پہ. صرف انصاف قائم کر دیں, قرآن و سنت کے رستوں پہ اگر ہم چلیں تو سب کچھ قائم ہو جائے گا. اچھا جی, بریک لینی ہے اس پوائنٹ پہ. سارے آپ کے سوالوں کے جوابوں کی جواب شروع ہوں گے بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں. یہ وقت ہے میرا, میں جلدی سے واپس آئے. جی ویلکم بیک ٹو یہ وقت ہے میرا. بریک سے پہلے ایک دفعہ اپڈیٹ آپ کو کر دیں کہ جماعت اسلامی کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہماری جو نوجوان آڈینس ہیں انہوں نے ایک سوالوں کا انبار دیا تھا اور اب ان کے جواب دینے ہیں. جی جو سوالات یہاں پر آئے بڑے اہم ہیں کہ اس وقت جو ہماری کابینہ ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل, اس میں جو منسٹرز کی تعداد ہے, پھر ایڈوائزرز کی تعداد ہے. ایون ابھی آپ نے دیکھا کہ کورٹ کا ایک آرڈر آیا تو وہ سینٹ کی ان کی رکنیت ختم ہو گئی تو انہیں فوراً اسی دن جو ایڈوائزر بنا لیا گیا. یہی حال اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں جہاں اتنے برے حالات ہیں اور وہاں پر شاید ایک رکن اسمبلی کے علاوہ باقی سب منسٹر اور ایڈوائزر. یہی حال اگر آپ سندھ میں دیکھیں گے تو بھی یہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کے نام پر انہوں نے جو ہے ایک منسٹری جو پہلے ایک ہوتی تھی اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 5 منسٹرز کو جو ہے وہاں پر وہ رکھا ہے, جن کے آفیسز بھی شاید پورے نہیں ہیں لیکن ان کی مراد پوری اسی طریقے سے ہیں. ان کے لیے گاڑی, ان کے لیے پورا جو ان کا. تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان کے عوام کے اوپر یہ ایک بوجھ ہے کہ اتنی بڑی کابینہ اور ان کے اخراجات ہیں. اگر سادگی اختیار کریں, یہی مہنگائی کی وجہ ہے. آپ پوچھتے ہیں مہنگائی, یہ مہنگائی کی وجہ ہے کہ آپ اپنے اس طریقے سے عیاشی کریں گے تو لا محالہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر آئے گا. اور عوام یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت, اناج. اور آپ المیہ یہ دیکھیں گے پیٹرول کی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو یہاں پر فوری طور پر اس کے مقابلے میں ہائی کر, لیکن وہاں جب لو ہو جاتی ہیں, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز لو ہیں تو یہاں کم کرنے ابھی تک تیار نہیں ہے. روز ہم سن رہے ہیں کہ ہوگی اور اس ریشو سے کم نہیں ہوتی جس ریشو سے کم ہونی چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بالکل ویلڈ جو ہے وہ سوال ہے. اور ہمیں اس کابینہ کی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کا حکم ہے, پروونشل اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا حکم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کم کیے تھے, اس کا نام بدل دیا, انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ رکھ دیا, کچھ کوارڈینیٹرز کے نام پر ان کو مراد دے دیں. ورنہ ہائی کورٹ کا, اور جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی, اس میں ایک فکس تعداد ہے کہ آپ اتنے رکھ سکتے ہیں بس,
لیکن اس کو جس طرح نام بدل کے ڈسگائز کر کے جس طرح عدلیہ کے باقی فیصلوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس فیصلے پر بھی حکومت عمل کرنے تیار ہے۔ مسز شہزاد نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک میں، یہ ہماری ایک بہت انٹیلیجنٹ کالر ہیں اور شرکت بھی کر چکی ہیں شو میں۔ جی آپ کیا پوچھیں گی مسز شہزاد؟ جی السلام علیکم۔ السلام جی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، اور میں پہلے تو گھر پہ دیکھ رہی تھی، ابھی پہنچی ہوں، لیکن میرے 4 کویشچن ہیں، جلدی کروں گی۔ پہلا کویشچن تو میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی پارٹی بہت اچھی اسٹرانگ پارٹی ہے، ایک اسلامی پارٹی ہے، اسلامی ملک ہے، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آج تک آپ کی پارٹی سے کوئی وزیر اعظم یا صدر نہیں بن سکا؟ حکومت میں کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں کر سکے یا اپنی بات ہم تک پہنچا نہیں سکے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ آپ لوگوں کے کال و فیل میں بہت تضاد ہوتا ہے، جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ سیکنڈ، تھرڈ یہ ہے کہ آپ امریکہ کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں، پر آپ لوگ کے اپنے ہی بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ لوگ امریکہ کی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ فورتھ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اپنی چیزوں میں آپ لوگ اسٹرائک وغیرہ کرتے ہیں، جو آپ کو چیز پسند نہیں آتی ہے احتجاج ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے عوامی مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے لیے، مہنگائی ہے، ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابیوں کے بعد، انبیاء کے بعد، سب کے بعد انہوں نے اپنا اسلام پہنچایا، اپنا کام کیا۔ آپ لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج ہمیں مسلمان ہونے پہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے باہر، جو ہمارے ساتھ جانوروں کا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں بہت پسندی جی بہت بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے مشکل کیا ہے؟ کیونکہ اسلام از اباؤٹ پیس، از اباؤٹ ایکسیپٹنس، از اباؤٹ ٹالرنس، لیکن ہمارا اسلام کا نام سینونیمس اب کس چیز سے ہو گیا ہے؟ ایکسٹریمزم سے، انتہا پسندی سے۔ کیوں ہے یہ آپ کا سوال ہے؟ رائٹ، سارے سوالوں کے جواب دینے ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں گے۔ حکومت میں کیوں نہیں آئے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وزیروں کی، تو وہ پاکستان کے ایک عوامی شاعر حبیب جالب، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، اور انہوں نے ایسے ہی حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ دن پھرے ہیں حال نہ پوچھئے فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ آج بھی پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے۔ یہاں پر بات یہ ہوئی، سوالات یکے بعد دیگرے آئے۔ پہلی بات ہوئی کہ جناب جماعت اسلامی بہت اچھی پارٹی ہے، لیکن اس ملک کے اندر اقتدار تک کیوں نہیں آئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ صاحب جماعت اسلامی امریکہ کے خلاف بات کرتی ہے، لیکن ان کے بچے ان کے جواب دینا شروع کیجئے، ٹائم بہت کم ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر واحد جماعت ہے جس کے اپنے اندر جمہوری نظام موجود ہے۔ یہ مڈل کلاس پارٹی ہے، یہ وڈیروں کی پارٹی نہیں ہے، جاگیرداروں کی نہیں ہے، سرمایہ داروں کی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سوئے اتفاق جو لوگ بھی برسر اقتدار آتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں سے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اس کے پیچھے بھی ایک عمل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو انتخاب کے بعد اعلان ہوتا ہے فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی جیت گئی، لیکن پاکستان کے اندر عوام ہمیشہ ہار جاتے ہیں، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب حکومتیں بنے 2-2 4-4 سال نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنہیں عوام نے ڈبے بھر بھر کے ووٹ دیے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو عوام جھولی بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک بڑے مضبوط پروگرام، ایک بڑی مضبوط لیڈرشپ، اور مجھے کہہ لینے دیجئے، میری بہن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ میں اس بات سے 100% اتفاق کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عوام اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسے عناصر ہیں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان عناصر کو کم کیا جائے۔ یہ دین سب کے لیے ہے، میرا نبی پوری انسانیت کا نبی ہے، اس کے لیے ایک فلاح کامیابی کا پروگرام لے کر آیا ہے جو انڈیویجول لائف سے لے کر پورے سسٹم تک ہر چیز کا سولیوشن اپنے پاس رکھتا ہے، اور یہ کسی ایک کی ٹھیکیداری کا مذہب نہیں ہے۔ میں
خود تو عمل کر سکتا ہوں لیکن میں اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا اور نہ ہم ہیں اس کے ٹھیکیدار. البتہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے, اپنی پرسنل لائف کو بھی اس کے مطابق بنانا چاہیے, اپنی اجتماعی زندگی کو بھی اسی کے مطابق بنانی چاہیے. کیوں نہیں ہے ایسے؟ کیوں ایکسٹریمسٹ ہمیں کہا جاتا ہے؟ جو بھی اسلام کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو انتہا پسند. دیکھیے اصل میں اس کے اندر ملائن کرنے کا عمل جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کسی خاص طریقے سے کچھ لیبل ان کے اوپر لگا دیے جائیں. اگر وہ بیچارے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ دی جائیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, لیکن کچھ دینی پارٹیز ہیں جو ٹویسٹ بھی کر رہی ہیں اسلام کے نام پہ بڑی چیزوں کو. آپ اگری کرتے ہیں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر جماعت اسلامی کی طرف سے ایسی کوئی بات ہے تو اس پر ہم یہاں پر ضرور گفتگو کریں. باقی ظاہری بات ہے کہ فرضی باتوں پر گفتگو نہیں ہو سکتی, بہت ساری چیزیں پروپیگنڈا ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اگر یورپ ہے جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے, سیکولرزم کا یہ مطلب ہے, میں جتنی ڈکشنریز تک جاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسنل لائف میں ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنے تصور کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فرانس کے اندر حجاب پر پابندی لگا دی گئی, میں دیکھ رہا ہوں کہ بیلجیم میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی, میں دیکھتا ہوں کہ ہالینڈ میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی. کیا یہ سیکولرزم ہے؟ جبکہ مجھے فخر ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام وہ لوگ کہ جو اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے تصورات کے مطابق اپنی عبادات کرنے کے لیے آزاد ہیں, اور جماعت اسلامی انشور کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر چرچ کی حفاظت کرے گی. آپ لوگ آزادی دیں گے یا انفورس کریں گے کہ جی یہ کرنا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کے سامنے اسلام کے اصل تصور حیات کو پیش کریں گے تو لوگ خود اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ اتنا اچھا مذہب ہے, اس کے اندر کسی انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کسی کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ضرورت اس کی ہوگی کہ ہم ان کو اچھی طرح سے پیش کریں. تیسری بات میں کہنا چاہوں گا, تیسری بات بریک کے بعد آئی ایم سو سوری یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا نا اختیارات, بریک لینی اس ٹائم پہ ضروری ہے. بریک لیجئے, واپس آئیں تو ہم یہی گفتگو کنٹینیو کریں گے. یہ وقت ہے میرا. ویلکم بیک ناظرین. ایک سعودی عرب سے کال آئی ہوئی ہے, جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیٹیو سے ہم بات کر رہے ہیں. جی کون بول رہا ہے؟ یعقوب اختر انصاری سعودی عرب سے محترمہ بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو, آپ کے معزز مہمانوں کو اور بچوں کو آداب و سلام و رحمت پہنچے. جیتے رہے آپ کو بھی. جی کیا کہیں گے؟ ایک شعر سے ابتدا کروں گا اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد. سلجھی کچھ اس طرح کہ زیادہ الجھ گئی, سلجھی کچھ اس طرح کہ زیادہ الجھ گئی, ہائے میں کیا کہوں کہ زلف حقیقت کو کیا ہوا. ہائے میں محترم معزز جماعت اسلامی صاحب کے جو بزرگ ہیں ان سے سوال ہے میرا. پہلے تو یہ اپنی گفتگو میں یہ جو کہہ چکے ہیں کہ صرف ہماری جماعت ہی اس پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہے. دینی تمام جماعتوں کا مشن بھی یہی ہے, پروگرام بھی یہی ہے, انداز و طریقہ ان کا سب سے اچھا ہو سکتا ہے. سبھی جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, دیگر دینی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سب کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو تعلیم کے معیار کو بلند نہیں کرنا چاہتی یا تعلیم کے معیار پر اپنا انداز کے مطابق عمل نہیں کر رہی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہمارا نظام جو سسٹم ہے صرف 2 وجہ سے ناکام ہے. ایک تو ہم ذکر تو کرتے ہیں دین اسلام کا اور آئین پاکستان اسلامی ہونے کا, اس پر جب تک عمل نہیں نہ کریں گے, عملاً نہیں کچھ ہوگا, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکا. ہمارا ملک کا آئین دین اسلامی ہے, آئین اسلام کے مطابق ہے, لیکن اس کو اس فلٹر سے گزارا نہیں گیا جس کو اسلامی مشاورتی کونسل کہتے ہیں. کوئی بھی آئین اس کے سفارشات کے اوپر مرتب آج تک نہیں ہوا, اس پر عمل نہیں ہو رہا.
तीसरी बात यह है कि तमाम बच्चों के लिए गुजारिश है, ये तालीम की म्यार को उस अंदाज से अपनाएं जो हमारा दीन फितरत कहता है। ये तालीम हमारी फितरती जरूरत है, हमारी बुनियादी जरूरत से भी बढ़ के फितरती जरूरत है। जब इल्म होगा रोशनी होगी, रोशनी होगी तो अंधेरे खत्म हो जाएंगे। जब अंधेरे खत्म हो जाएंगे, ये बिजली इस किस्म के जो मसाइल हैं ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे इन तकसीम कारों की क्या बात, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की। ब्रेक से पहले हमारी कुछ जवाबात मिसेस शहजाद की आप दे रहे थे। वैसे तो खैर ये अंसारी साहब का जो आया, मेरा ख्याल है यहाँ पर बैठे हुए लोग गवाह हैं। मैंने तो लोगों को किसी दूसरी मजहबी जमात या सियासी जमात पर इल्ज़ाम लगाने से रोका और ये कहा कि हम अपनी इस वक्त बात कर रहे हैं तो मैंने अपनी बात की है, लेकिन हम सबका एहतराम करते हैं और बाकी भी दूसरों ने बहुत अच्छे काम किए हैं उसका भी एतराफ़ करते हैं। जहाँ तक बात कही गई, वैसे तो जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है पूरी की पूरी, उनमें से इस वक्त किसी का बच्चा भी अमेरिका नहीं पढ़ रहा, लेकिन काजी हुसैन अहमद साहब का एक बेटा, उसने ज़रूर अमेरिका में तालीम हासिल की है। और जितने पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हसन ही के बच्चे हैं। हम ये समझते हैं कि दुनिया में किसी जगह पर जाकर एक जदीद तालीम को हासिल करना, टेक्नोलॉजी को हासिल करना, उसको उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़राहम करना, वापस अपने मुल्क में आकर खिदमत करना, इसके ऊपर जमात इस्लामी को कोई इश्तिबा नहीं है। जो नौजवान ये काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनकी मुश्किल को दूर करने की भी कोशिश करेंगे और ये समझते हैं कि हर ऐसा डॉक्टर कदीर खान मिल्लत इस्लामिया का सरमाया है, उसे तालीम हासिल करनी चाहिए। हमारे नबी का हुक्म है अतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें दुनिया में कहीं भी चीन में भी जाना अच्छा पड़े। मुझे ये बताइए लेकिन कि अमेरिका के साथ कैसे होने चाहिए ताल्लुकात? आप लोग हुकूमत में आएंगे तो कैसे ताल्लुकात? हम ये समझते हैं कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क अपनी जगह पर है, उसकी साम्राज्यत से हमारा इख्तिलाफ है, उसके इंपीरियलिज्म से हमारा इख्तिलाफ है। हमारी आज़ादी को सल्ब कर ले, हमें डिक्टेट करे, हम पर ड्रोन मारे, हमें बर्बाद करे, हमारे अंदर रेमन डेविस भेजे, इन सारी चीज़ों से इख्तिलाफ है। अमेरिका यहाँ से वापस जाए, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ पर बैठे, इल्म की सतह पर, टेक्नोलॉजी की सतह पर अगर वो दुनिया को कोई सर्व करना चाहता है तो हम ये समझते हैं कि जो दुनिया है उसके अंदर बाकी सबसे भी एक राब्ता हो सकता है, लेकिन अपनी आज़ादी को कुर्बान करके नहीं, किसी के गुलाम बन के नहीं। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। सही। फ्यूचर प्लान्स के बारे, अच्छा आपका कोई सवाल है जल्दी से पूछो। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक कियानी नाम है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ है। महराज भाई से मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो बेहतरीन मुल्क करार दिया है। अच्छा। तो इसका मसला कश्मीर पर वो जो मामला था वो काफ़ी दब गया है, इस हवाले से आप मसला कश्मीर का मामला दब गया, आपको क्या लगता है कि हमें उस मामले को छोड़ देना चाहिए या पीसफुल सोल्यूशन होनी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए? आपकी क्या राय है? ये मेरा नहीं, आपकी क्या राय है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन? जाहिर सी बात है कि कश्मीर तो लड़ना चाहिए। कश्मीर तो हमारा वो मतलब जाहिर सी बात है, जाने की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि कश्मीर का फैसला जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी, वो करारदाद ये थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तक़सीम का अमल मुकम्मल हो गया, हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तानियों को आज़ादी मिल गई। आज़ादी कश्मीरियों का भी हक़ है, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तिस्वाब राय होना चाहिए। उस इस्तिस्वाब राय के नतीजे में उनको मौका मिलना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के हक़ इस्तिस्वाब राय को सल्ब किया है और हम सारी दुनिया के अंदर जिन लोगों की आज़ादी सल्ब की गई है, आज़ादी के मतवालों के साथ खड़े हैं, वो चाहे कश्मीर में हो या दुनिया में किसी और जगह। आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपको क्या कोई शिकायत है अपने लीडरों से? या लीडरों से तो नहीं है, सबसे ही तकरीबन शिकायतें सबकी हैं। मुझे जमात इस्लामी वाले जैसे यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं इनसे बात करने का ये है कि हर जुमा जैसे हमारा एक मुबारक वो है, हर जुमे को एक न एक धरना होता है और धरना होता है, उसकी वजह से सारे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। आज भी जुमा है जी, हर उस पर कुछ भी नहीं होता, उसका हमारा निकलता कुछ हल नहीं है, जिससे हमें जहनी अजियत होती है। अगर कोई ऑफिस जा रहा है, पूरी ट्रैफिक हमारी मुतासिर होती है, उसे फ़ायदा हो
تو ہم کچھ کریں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, احتجاج ہر کسی کا حق ہے, لیکن ایک اس میں ہو جیسے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, رکاوٹ نہ پیدا ہو. جی, کیونکہ ایک بہت ذہنی اذیت ہوتی ہے, آفس سے جا رہے ہیں گھر تو ان کے اس سوال سے جو پہلے انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب تو آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی پر یا دیگر ایشوز پر بات نہیں کرتے عوام کے. اگر ہم ہر ہفتے احتجاج کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہی ایشوز ہیں جن پر ہم احتجاج کرتے ہیں عوام کے سامنے, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتظامیہ سے پوچھ لیں, جتنے آرگنائزڈ وے میں جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا. ہمارا پروٹیسٹ ہوگا, دکانیں کھلی ہوں گی, کاروبار جاری ہوگا, ٹرانسپورٹ چل رہی ہوگی, کسی کو ہم سے خوف نہیں ہے کہ ہم کوئی بھتہ لیں گے, ہم کسی کی دکان توڑیں گے, ہم کوئی چھینا جپٹی کریں گے, اس لیے کہ ہماری ایک تاریخ ہے. ہم بالکل پرامن جماعت ہیں اور پرامن طریقے سے اپنے کام کو آگے کریں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر اگر عوام کے مسائل ہیں تو ان عوام کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ایک ہے پارلیمنٹ کا حال ہم سب دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے, آپ کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی دیکھ لیں, ایون فرانس میں آپ نے دیکھا ہے, کوریا میں دیکھا ہے, خود چائنا جاپان میں دیکھا ہے کہ لوگ سڑک پر نکل کر اپنے احتجاج کو پرامن انداز میں نوٹ کراتے ہیں. یہی ابھی آپ نے تحریر اسکوائر مصر میں دیکھا, یہ آپ نے جو ہے شام میں دیکھا, تو یہ سب دنیا کے اندر یہ جمعے کی جو پرابلم ہے میں ان کی اس کے اوپر تھوڑی سی بات دیکھیں, یہ انہوں نے بات کی دیکھیں ٹریفک کی بات کی, ٹریفک کے پیرالل روٹس بتا دیے جاتے ہیں, اور ہر جمعے ہم ویسے بھی نہیں کرتے کہ ہم ہر جمعے کر رہے ہوں, لیکن ہم جب بھی کرتے ہیں اناؤنس اس میں کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پیرالل روٹس جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے یہاں پر ایک درمیان میں آئی تھی انتہا پسندی کے حوالے سے, اور جماعت اسلامی کو بھی اس صف کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیا, اسلامی جمعیت طلبہ کو جو ہماری طلبہ آرگنائزیشن ہے اس کو. دیکھیں ہم اس ملک کے اندر ہیں, ہمارا کیریکٹر سب کے سامنے, اس ملک کو اور اس شہر کی اگر میں بات کروں, ہم نے جو لیڈرشپ فراہم کی, عبدالستار افغانی صاحب 2 دفعہ میئر رہے, 1 دفعہ MNA رہے, ان کے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب, پروفیسر غفور صاحب, محمود اعظم فاروقی صاحب, سید منور حسن صاحب جو NSF میں تھے, NSF سے جمعیت میں آئے اور آج جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں. تو ہمیں کوئی اگر یہ کہے ہم قطعاً اس ملک کے اندر یہ جو بم دھماکے ہیں یا اس طرح کی, ہم قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے, ہم اس کی سراسر مخالفت کرتے ہیں. کسی بے گناہ انسانی جان کی حرمت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, معذرت کے ساتھ 1 منٹ رہ گیا شو ختم ہونے میں, لیکن میں چاہوں گی آپ فیوچر پلان انسانی جان کی حرمت جو ہے نا, انسانی جان کی حرمت وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے, اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مستقبل کے بارے میں جلدی سے بتائیے. مستقبل کے بارے میں ہم پاکستان کے عوام سے درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے 64 سالوں میں سارے تجربات کر لیے ہیں, مختلف نعرے, مختلف پولیٹیکل پارٹی, سب آپ نے ان لوگوں کو جو اسلام کے لحاظ سے سامنے موجود ہیں, جن کا ایک ماضی آپ کے سامنے, جن کا پروگرام آپ کے سامنے, آپ موقع دیں. اگر آپ موقع دیں گے انشاءاللہ اس پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت جماعت اسلامی کے پاس ہے, اس کے پاس یوتھ ہے, اس کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, ہر مکتب فکر اور ہر شعبے کے حوالے سے ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے کراچی میں سٹی گورنمنٹ چلائی ہے, ہم نے پورے ملک کے اندر پروونشل جو گورنمنٹ ہے صوبے سرحد کی وہ ہمارے منسٹرز نے چلائی ہے. اس لیے ہمیں عوام سے درخواست ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ. لیکن تعاون کیوں کریں, جلدی سے آپ لسٹ کر سکتے ہیں. اچھا میرے پاس لٹرلی 15 سیکنڈ ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھ پاکستان کا مستقبل ہے, ان کو آگے بڑھنا ہوگا, اور میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا. وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. اوور ہو چکے ہیں ہم جی. اچھا آن دیٹ نوٹ بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں شو میں آئے. نصر اللہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم جتنی میکسیمم آپ کے سوالات, آپ کی رائے ان تک پہنچا سکے کوشش کی. ٹائم ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے, گفتگو بہت طویل ہے. کوشش کریں گے ایک اور ہفتہ اس طرح کا ہم بنائیں جس میں ہم مختلف سیاسی پارٹی کے نمائندوں کو بلائیں, ان سے بات کریں, جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہی ہیں ان کے اور فیوچر پلانز کے بارے میں بات کریں. سینسیشن کے گفٹس آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین. ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو انشاءاللہ. اپنا ویکینڈ اچھی طرح گزاریے گا, کچھ غور و فکر کریں, اچھا کھائیں, اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گزاریں. منڈے کو ہماری ملاقات ہوگی کس سے, PMLN سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.